تو دیکھیے غور کیجیے گا، نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ قضا ہو جائے ادا کرو، مر جاؤ تو تمہارے ولی پر واجب ہے کہ وہ تمہاری طرف سے ادا کرے۔ کس پر واجب ہے؟ ولی پر واجب ہے، بڑے بیٹے پر واجب ہے، اولادوں پر واجب ہے، بیٹیوں پر واجب ہے، اولاد پر واجب ہے کہ وہ تمہاری قضا نمازیں پوری کرے، تمہارے قضا روزے پورے کرے، تمہارے قضا حج کو ادا کرے اگر صاحب حیثیت دنیا سے گیا ہے۔ لیکن باقی خاندان یاد کرے تو کیسے کرے؟ بھائی سال ثواب تو سب کو کرنا ہے نا، یاد تو سب کو کرنا ہے، تو پورا خاندان قضا نمازیں تو نہیں پڑھے گا۔ یہاں اپنے ابا کی قضا نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں تو چاچا کی، نانا کی، پھپھا کی، خالو کی نمازیں کون پڑھے گا؟ یہاں اپنی نمازیں لوگوں سے نہیں پڑھی جا رہی، اپنے ابا کی قضا نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، تو پھر رشتے داروں کی قضا نمازیں اگر پڑھنے کو پلے پڑ جاتی تو پھر ایک نمازوں پہ تو محاورہ لگا دیا ہے، نہ جانے اگر رشتے داروں کی بھی نمازیں پڑھنا پڑتی تو کیا کرتے کہ گئے تھے نمازیں بخشوانے، روزے گلے پڑ گئے۔ لگ گیا نا آپ کی زبان میں محاورہ محفوظ ہو گیا کہ معراج کی شب اللہ کے رسول گئے تھے نمازیں بخشوانے کے لیے، روزے گلے پڑ گئے۔ تو اب اگر رشتے داروں کی نمازیں بھی گلے پڑ جاتی تو کتنی بڑی مشکل ہو جاتی۔ لیکن چونکہ فریضہ شریعت ہے، توجہ رکھیے گا، میری ان سب باتوں میں سے کسی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز اہم نہیں ہے، ان سب باتوں میں سے کسی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ اہم نہیں ہے، روزہ نہ رکھو، نماز نہ پڑھو۔ نماز پڑھنا، جیسے ہی کلمہ پڑھا نماز آپ پر واجب ہو گئی، جیسے ہی کلمہ پڑھا رمضان کا مہینہ آیا روزہ آپ پر واجب ہو گیا۔ لیکن آپ کا روزہ آپ پر واجب ہوا، آپ کی نماز آپ پر واجب ہوئی ہے، میرے اوپر واجب نہیں ہوئی ہے۔ میرے اوپر یا تو میری نماز واجب ہوگی یا میرے والد کی قضا نماز واجب ہوگی۔ لیکن اگر میں اپنے دوست کے والد کو یاد کروں گا تو سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ نام حسین ایک آنسو پیش کر دو۔ نام حسین اب جڑ رہی ہے نا بات اپنے موضوع سے، مرکز سے جڑتی چلی جا رہی ہے۔ بہترین نسخہ ایصال ثواب کیا ہے؟ بہترین نسخہ ترسیل ثواب کرنے کا، اپنے مرحوم کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نام حسین ایک آنسو ہدیہ کر دیا جائے، ذکر حسین کا سبب پیدا کیا جائے، ذکر حسین کا بندوبست کیا جائے۔ اب جو یہ آنسو بہے گا عام دنوں میں بہ رہا ہے تو ہزاروں گنا اضافہ ہے، اور وہ ہزاروں گنا ثواب جب رمضان میں مجلس ہو رہی ہے تو اور 1000 گنا بڑھ رہا ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت سے بڑھ رہا ہے، آپ کے روزے کی فضیلت سے بڑھ رہا ہے، آپ کی عبادت کی فضیلت سے بڑھ رہا ہے کہ ایک تو ماہ صیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت، پھر جتنے آئے ہیں یہ سب روزے کی حالت میں آ کر بیٹھے ہیں، اس کی فضیلت۔ اب دیکھیے ملٹیپلیکیشن کتنا ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ کتنا ثواب بڑھاتا جا رہا ہے۔ اللہ تو دینے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، اللہ تو عطا کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ مولا یہ مسلمان 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھتے، ہمارے یہاں 5 تکبیر سے جنازہ پڑھا جاتا ہے، ذرا سبب تو بتائیے۔ مولا مسکرائے، چلے سنو، جو 4 تکبیریں ہیں، جو 4 تکبیروں پہ نماز ہو رہی ہے، میں اہل سنت کی روایت نہیں پڑھ رہا، میں امام جعفر صادق کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ جو 4 تکبیریں ہیں اس میں پہلی تکبیر کہی کلمہ شہادت پڑھا، دوسری تکبیر کہی درود پڑھا، تیسری تکبیر کہی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، عام لوگوں کی مغفرت کی، تمام امت کی مغفرت کی، مسلمین و مسلمات کی مغفرت کی دعا، اور چوتھی تکبیر اور نماز تمام۔ تم جو نماز پڑھ رہے ہو چوتھی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھ رہے ہو یہ خالص حاضر میت کے لیے پڑھ رہے ہو، یعنی اب سب کی مغفرت ہو چکی، جو دعا کا قاعدہ ہے پہلے سب کے لیے دعا مانگو پھر اپنے لیے دعا مانگو۔
پہلے کلمہ توحید کی شہادت، گواہی، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی، علی کی ولایت کی گواہی، 12 بیٹوں کی امامت کی گواہی، گواہیاں ہو گئی، محمد اور آل محمد پر درود ہو گیا، جمیع مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کی مغفرت کی دعا ہو گئی۔ اب کس کے لیے دعا کرو گے؟ اب دعا کرو گے اس کے لیے جو تمہارے درمیان سے گیا ہے۔ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، پروردگار تیرا یہ بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا جو تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، وانت اعلم بہ منا، اور تو مجھ سے بہتر جاننے والا۔ جملے کی قدر کیجئے گا، یہ معصوم کا تعلیم کیا ہوا جملہ ہے، یہ معصوم کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے جو آپ جنازے پر پڑھ رہے ہیں۔ اہل سنت روایت میں نقل کر دوں اب آپ کی تسلی کے لیے، فرمایا کتابوں میں اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پیغمبر جب کسی مومن کے جنازے پر جاتے تھے تو 5 تکبیروں سے جنازہ پڑھتے تھے، اور کسی منافق کے جنازے پہ جاتے تھے تو 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھتے تھے۔ اب وہ فرق کیا ہے؟ وہ چوتھی تکبیر کے جو فرق ہے، جو 5ویں تکبیر کا فرق ہے، چوتھی دعا کا فرق ہے، وہ دعا ہے حاضر میت کے لیے دعا، جو آپ دعا کر کے یہ کہہ رہے ہیں پروردگار میں اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ اپنی بات کر رہے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے، اپنی بات ہو رہی ہے، پروردگار میں اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، وَأَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنَّا، اور تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا۔ اب کون داخل ہو گیا؟ اب گواہی میں داخل ہو گیا پروردگار۔ اب آپ اللہ کو بھی بیچ میں لے کر آ گئے۔ ابھی تک آپ گواہی دے رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ابھی آپ دعا کر رہے تھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ابھی آپ دعا کر رہے تھے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، پروردگار معاف کر دے۔ ابھی تک آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اب آپ اللہ کو شامل کر رہے ہیں۔ دعا کتنی قیمتی ہے، یہ جو آخری دعا جنازے پر پڑھی جا رہی ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں اس جانے والے سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، وانت عالم بہ منا، اور تو مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ آ گئے، اللہ شامل ہو گیا، اللہ کو لے آئے بیچ میں۔ اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ امام نے فرمایا جہاں کسی مومن کے جنازے پر کھڑے ہو کر 40 افراد یہ گواہی دے دے لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار اس سے جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا روشنی کی رفتار سے تیز قلم چلا رہا ہے، لکھتے لکھتے یہ بھی لکھ رہا ہے کہ بولا کیا تھا، بولا کیسے تھا، لہجہ کیسے تھا، آنکھیں کیسی تھی، ہاتھ کہاں نچا رہے تھے۔ یہ تو سارے پھڈے لکھ رہا ہے نا، یہ تو ساری لڑائیاں لکھ رہا ہے، برائیاں لکھ رہا ہے، عیب لکھ رہا ہے، تو یہ اب ہر انداز کے ساتھ لکھے گا۔ اماں سے بات کی غصے کے ساتھ تو تیور بھی بدلے ہوئے تھے، ماتھے پہ 111 لکھا ہوا تھا، لہجے میں بدتمیزی تھی، ادا میں تکبر تھا، الفاظ میں غرور تھا، ماں کمزور ہو گئی ہے تو اس کی کمزوری کا تانا تھا۔ اب تو یہ سب کچھ لکھ رہا ہے، ہاتھ ایسے اٹھا اور آنکھیں ایسے چلی، لہجہ ایسے ہوا، تیوری ببل ایسے آئے، ماحول ایسا ہو گیا، یہ پوری منظر کشی کے ساتھ، یعنی آپ کے گناہوں کا مرثیہ لکھ رہا ہے میرانیس کی طرح۔